لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، محترم اور موقر علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی یہ مجلس شہر بنارس کی معروف تنظیم دعوت الحق بنارس کے زیر مشورہ منعقد ہو رہی ہے، اور اس مجلس کا عنوان اور گفتگو کا موضوع عقیدہ ختم نبوت رکھا گیا ہے. ہم اور آپ بنو آدم میں سے ایمان والے کہے جاتے ہیں، مسلمان کہے جاتے ہیں. تمام بنو آدم مومن و مسلم نہیں ہیں، سب کو مسلمان اور سب کو مومن نہیں کہا جاتا ہے. مسلمان ہونا یا مومن ہونا کچھ خاص چیزوں کو بڑی مضبوطی اور دل کی گہرائی کے ساتھ ان کو پکڑنے، ان کو یقین کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے. ایمان کی صفت سے جو متصف ہوتا ہے وہ مومن اور مسلمان کہلاتا ہے. اور ایمان کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی اس سرزمین پر ہم پیدا ہونے کے بعد اللہ کے حکم کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور بتلائے ہوئے طریقے اور آپ کی تعلیم کے مطابق تسلیم کرنا اور ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب نبیوں کی تعلیم اور تبلیغ کی روشنی میں قانون الہی کو تسلیم کرنے اور یقین کرنے کا نام ایمان ہے، تو بلا شبہ سب انسان مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں. اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء کرام کی نبوت کا انکار کیا ہے. آپ کو رسول ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے کہ جائے کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے جو وحی اور پیغام آ رہے ہیں اس کو سچا اور برحق مانا جائے. جو نبیوں کو، ان کی نبوت کو اور نبوت کو جھٹلانے کے نتیجے میں قانون الہی کو انکار کر دینے والے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے. ہم اور آپ مومن ہیں اس لیے کہ ہم تسلیم کرنے والے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بے انتہا، بے پناہ فضل اور احسان ہے کہ ہم
اپنی طرف سے بغیر کسی مطالبے اور فرمائش کے مومن بنائے گئے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی درخواست کی تھی پیدا ہونے کے بعد یا پیدا ہونے سے پہلے کہ آپ ہمیں انسانوں میں سے ان لوگوں میں سے بنائیے گا جو تیرے نبی کو اور تیرے فرمان کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ہمیں ایمان والوں اور مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا فرما کر ایمان کی صفت سے متصف فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل اور خصوصی انعام ہے۔ ورنہ اگر خدا نہ کرے اگر ہم ان لوگوں کے گھروں میں اور خاندانوں میں پیدا ہوتے جو نبیوں کو نہ ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، تو شاید ہم لوگ بھی آج کچھ اور ہوتے۔ اس مقدس گھر کے اندر اس نورانی ماحول کے برکات سے محظوظ ہونے والے، مالا مال ہونے والے نہ ہوتے، لیکن ان سب برکات سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ خالص اللہ وحدہ لا شریک کا خصوصی ہماری طرف سے بلا مانگے اور بلا کسی استحقاق کا دیا ہوا فضل اور انعام ہے۔ تو بہرکیف ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اس لیے ہمیں ایمان کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت جاننے کی، سمجھنے کی، اس کو ہر وقت ذہن میں حاضر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایمان ہے کیا چیز اس کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایمان کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ اس کارخانے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، چھوٹی بڑی ظاہری باطنی بے شمار بے پناہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت ایمان کی بھی نعمت ہے، لیکن اس کارخانے عالم کے تمام نعمتوں میں سب سے عظیم، سب سے اہم، سب سے عظیم رتبے والی اور سب سے زیادہ عظیم مرتبے والی کوئی نعمت ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے۔ دیگر تمام نعمتوں کا وجود اس ایمان کی نعمت کی بقا کے اوپر ہے۔ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کو اس نعمت ایمان کو اپنی مخلوق میں انسانوں کے دلوں کے اوپر خصوصاً اتارنا منظور نہ ہوتا، طے نہ ہوتا اس کے نظام ازلی کے اندر، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی اور تمام نعمتوں کو بھی ہمارے سامنے نہ پیش فرماتے، شاید ہمارا وجود بھی نہ ہوتا۔ تو تمام نعمتوں کا اور تمام کارخانے عالم کو سجانے کا بنیاد اور اس کا جو مرکزی سبب ٹھہرا ہے وہ یہی نعمت ایمان ہے۔ چنانچہ قرب قیامت کے تعلق سے جو احادیث بیان کی گئی ہیں اور قیامت کے جو مناظر جن احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، من جملہ ان احادیث کے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی، اس کارخانے عالم کا نظام اس وقت تک فنا اور تباہ و بالا نہیں ہو سکتا جب تک اس سرزمین کے اوپر اللہ اللہ کہا جاتا رہے۔ اور اللہ اللہ کہا جانا یہ اسی ایمان کے ہی نتیجے میں ہوتا ہے، ایمان کی ہی بنیاد پر ہوتا ہے، ایمان سے ہی اللہ کا تعارف ہوتا ہے۔ گویا جب تک اللہ تعالیٰ متعارف رہیں گے، لوگوں کے اندر ایمان رہے گا، دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور جب لوگوں کے دلوں سے ایمان نکل جائے گا اور لوگوں کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ اب متعارف نہیں رہیں گے، اللہ کو کوئی پہچاننے والا نہیں رہے گا، اب دنیا تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ایمان اتنی بڑی بنیادی اور مرکزی چیز ہے۔ وہ ایمان بلا شبہ ہمارے اندر ناقص ہی صحیح اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کے ساتھ موجود ہے، اور عظیم نعمت ہے اور بہت خصوصی دولت ہے۔ تو اس دولت کو مشتبہ بنانے، اس دولت کو جس دل کے اندر وہ دولت موجود ہے، جس تجوری کے اندر وہ دولت محفوظ ہے، وہاں سے اس کو ہٹانے کی، گڑبڑ کر دینے کی، ختم کر دینے کی کوششیں بھی چلتی ہیں۔
ہر قیمتی اور سنہری چیز کو اچکنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے ایمان کی حقیقت کو جاننے کی اور اس کو بچانے کی فکر کرنے کی، اور ایمان کے لٹیروں سے ہوشیار رہنے کی۔ یہ بڑی نازک گھڑی ہے، بڑا خطرناک زندگی کا موقع ہے۔ پہلے ایمان کے لٹیرے آتے تھے دشمن اسلام کی شکل میں، دشمن کی شکل میں۔ جب دشمن اپنی اصلی شکل میں آتا ہے تو اس سے ہوشیار رہنا، اس سے اپنی چیزوں کو محفوظ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ آج کا یہ دور نازک ہے، اس میں ایمان کے لٹیرے خود ایمان کے نام لیواؤں کی شکل میں آ رہے ہیں، ایمان کے نام لیواؤں کی شکل میں، جس کو دیکھ کر ہم خود ایمان والے سمجھ جائیں۔ ان سے ہم کیسے خطرہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں؟ اور جب خطرہ ہم محسوس نہیں کریں گے تو ان کی طرف سے غافل اور لاپرواہ ہوں گے۔ حد یہ ہوگی، انجام یہ ہوگا کہ وہ ہمارے ایمان کو لوٹ لے جائیں۔ آج وہی محنت اور وہی دور چل رہا ہے، اسلام کے لیبل پر، اسلام کے نام پر اسلام کو لوٹنے کی بے پناہ تحریکات چل رہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اسلام کے لٹوروں سے ان کو بھی مقابلہ تھا، لیکن ان کے سامنے سب دشمن اپنی دشمن کی شکل میں موجود تھے۔ اور اس زمانے کے اندر جو اسلامی ظاہری شکل کے موجود ہوتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، بذریعہ وحی مطلع کر دیا جاتا تھا کہ یہ آپ میں کا نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اور ہے، یہ منافق ہے۔ ان کے لیے تو جو ظاہری اسلامی شکل میں دشمن آتا تھا ان کو بھی بھانپنا، پرکھنا، پکڑنا آسان تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اسلام کے جو کھلے ہوئے دشمن ہیں انہوں نے اب براہ راست اسلام پر حملہ کرنے کی محنت کم کر دی ہے۔ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، خفیہ دشمنوں کو پہچاننے کا اب کوئی راستہ نہیں رہا ہے ظاہری، اس لیے انہوں نے ہماری شکلوں میں اپنے ایجنٹوں کو تیار کر کے، اپنے ورکروں کو تیار کر کے ہمارے بیچ میں چھوڑ دیا۔ اب وہ آرام سے اپنے مشن اور اپنے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، دنیا کی ترقیات میں، ایجادات میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور دین کو متزلزل کرنے کے لیے ہمارے ہی شکل کے لوگوں کو تیار کر کے ہمارے بیچ کے اندر چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے نازک دور کے اندر ہمیں اپنے ایمان کی حقیقت کو جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور اس حقیقی ایمان کی روح دل کے اندر باقی رہنے کی فکر کرنے کی، کوشش کرنے کی، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑا نازک دور ہے۔ ایمان چند چیزوں کو دل کے اندر پوری صداقت اور 100% یقین کے ساتھ ماننا، ان کو سچا اور برحق تسلیم کر لینے کا نام ہے، جس میں بنیادی طور پر چند چیزیں جو ہمارے کلمہ ایمان مفصل کے اندر مذکور ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 بنیادی ایمان کے وہ ضروری اجزاء ہیں جن کے اوپر دل سے یقین رکھنا ضروری ہے، جو ایمان کے مرکزی عقائد کہلاتے ہیں۔ عقائد یہ عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ جس لفظ سے بنا ہے اس کے معنی ہی ہے گرہ لگانا، باندھ دینا۔ جب کسی چیز کے اندر سامان رکھ کر اس کو باندھ کر مضبوط گرہ لگا دی جاتی ہے تو اب اس کا کھلنا اور اس کے اندر سے موجود چیز کا نکلنا، ضائع ہونا، اس کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ جو ہماری بنیادی دین کی ضروریات جو کہلاتی ہیں، جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، ان کو دل کے اندر ایسے ہی مضبوط گرہ کے ساتھ گٹھیا لینا ہے، باندھ لینا ہے، ان کے اوپر ان کے برحق اور سچا ہونے کے یقین۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر یقین رکھنا، اس کی تفصیلات ہیں، اس وقت یہ ہماری اس مجلس کا
موضوع نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں اور رسولوں پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اور اچھی یا بری تقدیر کے اوپر۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر چیزیں متعدد احادیث کے اندر ہیں جو ہمارے عقائد 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، کبھی بھی اس کے اندر انقطاع نہیں رہا ہے۔ اس کو ہمیں سیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ ان عقائد میں سے ایک چیز ہے رسول ہی۔ ہمیں اس بات پر پختہ اور 100% یقین رکھنا ہے اللہ نے جو مخصوص اپنے بندوں میں سے جو مخصوص لوگوں کو بھیجا ہے اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جن کو نبی اور پیغمبر یا رسول کہا جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جس کا سلسلہ شروع فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرمایا۔ یہ جو نبوت اور رسالت کی ایک لمبی کڑیاں ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے وقت کا اللہ کا سچا اور برگزیدہ پیغمبر، نبی اور رسول سب کے بارے میں ہمیں یہ بنیادی طور پر دل کے یقین کے ساتھ، دل کے گہرائی کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کے نبوت کے بارے میں بھی اگر شبہ آ جائے، انکار تو دور کی بات، شبہ بھی آ جائے تو وہ آدمی مومن نہیں شمار کیا جائے گا۔ مومن تو وہ شمار کیا جائے گا جس کے اندر ضروریات ایمان کے اوپر، جس کے دل کے اندر یقین ہو۔ ایمان کے معنی ہی ہے اطمینان دلانا، کسی چیز کا یقین کرنا۔ شک کا نام ایمان نہیں ہوتا۔ شک وہ کسی اور کھانے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے جو جتنے یہ پیغمبر تھے سب کو برحق اور سچا ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف اتنا ہی یقین رکھنا کافی نہیں ہے، ان کے بارے میں کچھ اور مزید چیزیں بھی ہیں، ان کا بھی یقین کرنا ضروری ہے۔ آپ کو اللہ کا سچا اور برحق نبی اور رسول ماننا، آپ پر لائی ہوئی شریعت کو، دین و سنت کو، تمام چیزوں کو برحق اور یقین ماننا، واجب العمل سمجھنا، ساتھ ہی ساتھ آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو، رسولوں کو بھیجنا متعین کیا تھا، مقدر کیا تھا، اس سلسلے کی آپ آخری کڑی ہیں۔ یہ بھی آپ کے بارے میں عقیدہ ضروری ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ آپ عالمی اور آفاقی نبی ہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی ہیں۔ آپ کی شریعت قیامت تک کی انسانیت کے لیے واجب العمل ہے۔ آپ عالمی اور آفاقی نبی، آپ کی شریعت بھی عالمی اور آفاقی شریعت، اتنی عالمی اور آفاقیت کہ اخیر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نظام تکوینی کے بموجب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے، جو اپنے وقت میں زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، ابھی ان کی زندگی باقی ہے، وفات ہونا باقی ہے۔ جب وہ تشریف لائیں گے، باوجود کہ وہ اپنے وقت کے پیغمبر تھے اور نبوت کے مقام پر فائز ہیں اور ہوں گے، لیکن آپ جب تشریف لائیں گے آخر زمانے میں دجال مسیح کو قتل کرنے کے لیے، تو اس وقت آپ کی دعوت اپنی شریعت اور انجیل کی دعوت نہیں ہوگی، بلکہ شریعت محمدیہ کی دعوت دیں گے، قرآن کی دعوت دیں گے اور اسی کے مطابق خود بھی عمل فرمائیں گے۔ اس سے آپ کی شریعت کی عالمیت اور آفاقیت کا اندازہ لگتا ہے۔ اور یہی نہیں، ان کا تو آنا طے ہے، تو دوسرے نبی جن کا آنا نہیں اب ہے، وہ اپنی وفات دنیا سے فرما گئے، پردہ فرما گئے، ان کی دنیا کی عمر مکمل ہو چکی۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کے بارے میں آقا فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ اگر بالفرض ہماری زمانے نبوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو بھی بجز ہمارے راستے کے اور ہماری سنت اور طریقہ کے پیچھے چلے بغیر ان کو کوئی چارہ نہیں تھا، ان کو بھی اسی شریعت کی پیروی کرنی پڑتی۔ تو آپ کی نبوت اور آپ کی شریعت کی آفاقیت اور عالمیت کا یہ مقام ہے۔ تو یہ آپ آخری نبی ہیں، آخری شریعت ہے، یہ ہمارے
دین کے ضروری عقائد میں سے ہے۔ صرف آپ کو نبی برحق تسلیم کر لینا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کو آخری نبی بھی ماننا ہے، جس کے لیے قرآن کا، حدیث کا اور اسلام کا اصطلاحی لفظ خاتم النبیین ہے۔ آپ کو رسول بھی ماننا، رسول اللہ بھی ماننا اور خاتم النبیین بھی ماننا۔ دنیا آپ سے پہلے تمام انبیاء کو، ان کو نبی اللہ اور رسول اللہ ماننا صرف ضروری ہے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ بھی ماننا ہے اور خاتم النبیین بھی ماننا ضروری اور لازمی ہے۔ اس کے بغیر، اس کو دل سے یقین مانے بغیر کوئی انسان مومن کامل مومن نہیں ہو پائے گا، ایمان والوں میں اس کا شمار نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی قرآنی کے ذریعے صراحتاً اشارتاً بے شمار آیتوں کے اندر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے کلیئر کر دیا ہے۔ احادیث نبویہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی صراحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، نیا نبی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کے زبانی بھی یہ چیزیں منقول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت کا جس مسئلے پر سب سے پہلے اجماع ہوا ہے وہ یہی مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا۔ آپ کے بعد کوئی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کا واجب القتل ہونا، یہ اس امت کا سب سے پہلا اجماعی مسئلہ ہے جس پر صحابہ کرام نے اتفاق کیا، اجماع کیا، اور پوری امت نے اس کو تسلیم کیا۔ قرآن کریم کی آیت سورہ احزاب کی جو ابھی مخدوم گرامی حضرت مولانا عطاء الغفار صاحب زیدہ مجدہم نے تلاوت فرمائی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں۔ اس آیت کا خاص پس منظر ہوا ہے جس کے پیش نظر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، وہ آپ کے متبنہ تھے، اور لوگ آپ کو زید ابن محمد اور زید ابن محمد یعنی آپ ہی کی طرف ان کی ابنیت کی نسبت کر کے ان کا تعارف کراتے تھے، ان کو اسی سے متعارف کیا گیا۔ قرآن نے ایک اور موقع پر اس کو منع بھی کیا، ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکار، منہ سے بول دینے والا شخص کسی کو بیٹا وہ حقیقی باپ نہیں ہوتا۔ قرآن اسی کی نفی کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ کو متبنہ اور منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا آپ نے۔ حضرت زید ابن حارثہ کی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی، نکاح کے بعد دونوں میں زیادہ دن نباہ نہیں ہو سکا، نوبت طلاق کی آ گئی، دونوں میں جدائی ہو گئی۔ حضرت زید ابن حارثہ نے جب حضرت زینب کو طلاق دے دیا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا نکاح آسمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، وہ آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ اب کفار مکہ اور مشرکین کو آپ کو طعنہ دینے کا ایک موقع ملا۔ اب تک وہ ان کو منہ بولا بیٹا کہنے کی وجہ سے زید ابن محمد کہتے رہتے تھے، اور جب یہ بیٹے ہوئے زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضرت زینب آپ کی بہو ہوئی اس حساب سے، اور زید کے طلاق دینے کے بعد آپ نے جب ان سے نکاح کر لیا، اب وہ طعنہ ملنے لگا کہ دیکھو یہ کیسے نبی ہیں، انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ بیٹے کی بیوی جو بہو بنتی ہے وہ اگر بیٹے کے نکاح سے الگ ہو جائے، طلاق ہو کر یا بیٹے کی وفات ہو کر بیوہ ہو جائے، اب وہ بیٹے کے باپ کے لیے یعنی وہ اپنے اسر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ کہا دیکھو انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اور زمانے جاہلیت میں لوگ
اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بہو کے ساتھ جیسا تصور کرتے تھے، اور جو انسان کسی کو منہ سے بیٹا بول دیتا تھا اس کے لیے اپنے اس منہ بولے بیٹے کی بیوی سے طلاق وغیرہ جدائیگی کے بعد نکاح کو حرام ہی سمجھتے تھے، وہ تانا آپ کو دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اس آیت کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے میں سے مردوں کے باپ نہیں ہے، کہ حضرت زینب ان کی بیوی کے بہو ہیں، وہ مردوں کے باپ ہے ہی نہیں۔ قرآن نے سرے سے اس کی نفی کر دی، اور پھر آگے ایک جگہ فرمایا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ پھر صحابہ کرام رک گئے، زید ابن محمد کہنے کے بجائے ان کو زید ابن حارثہ کہنے لگے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ تو ہوئے ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہوئی ہیں، آپ کے صاحبزادے بھی تھے، بلا شبہ آپ بیٹیوں کے عورتوں کے باپ ہوئے ہیں اور آپ کے صاحبزادے ہوئے ہیں، لیکن وہ صاحبزادے مرد کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، بچپنے میں ہی انتقال ہو گئے، اور بچپن کی عمر کے بچے کو طفل یا ولد کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر رجل بلوغ کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے اس کو مرد کہا جاتا ہے، نابالغ کو مرد اور آدمی نہیں کہا جاتا، اس کو لڑکا بچہ کہا جاتا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ بچوں کے باپ نہیں ہیں، آپ لڑکوں کے باپ نہیں ہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ کا کوئی بھی لڑکا اور بچہ بالغ نہیں ہوا ہے، سب بچپنے میں ہی انتقال کر گئے، اس لیے قرآن نے اس کو منع کیا کہ ان کو زید ابن محمد نہ کہا جائے، محمد تم میں سے کسی کے مردوں کے باپ نہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کفار و مشرکین کیونکہ رسالت کا انکار کرتے تھے، اور یہاں ابنیت کو اور ابوت کو ثابت مان کر جو ایک عارضی چیز تھی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایک جائز چیز کو حرام ہونے کا اور اس کے غلط کرنے کا الزام لگاتے تھے، اور جو حقیقی چیز تھی واقعی تھی اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ باپ تو نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ کا رسول اور پیغمبر تسلیم کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اور پیغمبروں کی طرح صرف ایک آپ پیغمبر نہیں ہیں بلکہ آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کے معنی آتے ہیں عربی کے اندر آخری کے، خاتم کے معنی آتے ہیں مہر کے، لیکن جو عربی زبان و لغت کے ماہرین ہیں انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ لفظ خاتم عربی کے اندر جب کسی لفظ جمع کی طرف منسوب ہو، مضاف کیا جائے، وہ صرف آخری کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں اس آیت کے اندر لفظ خاتم النبیین کی طرف منسوب ہے جو نبی کی جمع ہے۔ لفظ خاتم جمع کی طرف منسوب ہے، اس لیے عربی زبان کے ماہرین کی تصریح کے مطابق یہاں صرف آخری کا معنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہے اور تمام نبیوں کے سب سے آخر ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آیتیں، ظاہر ہے کہ مختصر وقت کے اندر سب کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کے اندر قرآن کریم سے 100 آیتوں کو جمع کیا ہے، جن کا ترجمہ اور مختصر تفسیر نقل فرمائی ہے، جن سے صاف طور پر اشارتاً یا کنایتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے اندر تزلزل، تردد، کمزوری آدمی کو کفر کے اندر داخل کر دے گی، ایمان سے خارج کر دے گی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر اور بھی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم کے انداز میں اور کہیں اپنے نیک بندوں کی خبر دینے کے انداز میں ایک چیز ذکر کی ہے، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر اے نبی جو آپ پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر جو اے نبی آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علیک والکتاب الذی نزل علی رسولہ والذی انزل
والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور ایمان لاؤ ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی ہے۔ اس طرح کا انداز بہت جگہوں پر ہے۔ ایمان لاؤ اس نبی پر، اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو آپ کے بعد اتاری جائے گی، کتاب لاؤ ان نبی پر جو آپ کے بعد اتارے جائیں گے۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا اللہ کے نظام ازلی کے اندر طے ہوتا، کوئی اور کتاب آنی طے ہوتی، تو قرآن میں یہ بھی کہا جاتا، جیسے پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں کہا جاتا رہا ہے کہ اپنے اس نبی پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا زمانہ پانا تو اس پر بھی ایمان لانا۔ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی آپ کے بعد آئیں گے، جو کتاب آپ کے بعد نبی پر اتاری جائے گی، اس پر بھی ایمان لانا۔ لیکن ایسا کہیں نہیں کہا، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ فرمایا کہ ہم نے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس نبی آنے کے بعد پھر اس کی نبوت کو تسلیم کرنا ضروری ہوتا، تو پھر آپ کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، تو تمام انسانوں کی طرف کہاں آپ ہوتے؟ تمام انسانوں کے نبی آپ تب ہوں گے جب آپ کو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کا نبی تسلیم کیا جائے۔ اس طرح کی سینکڑوں آیتیں ہیں جن سے اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے، ثابت کیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ ہمارا یہ محمود پیغمبر آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے بس ایک حدیث ذکر کر کے مختصر بات سمیٹ کر بات ختم کر دی جائے گی۔ یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 احادیث، تقریباً 200 احادیث، اور وہ بھی اپنی حیثیت اور اصول حدیث کے قاعدے کے اعتبار سے، مضبوطی کے اعتبار سے قرآن کے درجے، جس کو احادیث متواترہ کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پر یقین لانا ضروری ہوتا ہے، اس کا انکار کفر ہوتا ہے، اسی طرح احادیث متواترہ کا درجہ ہوتا ہے۔ تو 200 احادیث متواترہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا آپ نے خود اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کا بیان، آپ کا بیان کافی ہے، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس پر مزید صحابہ کرام ایک بڑی جماعت، تقریباً 80 صحابہ کرام سے صراحتاً یہ جملہ منقول ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کو خاتم النبیین کہا ہے۔ اور عہد صدیقی کے اندر جو اس مسئلے پر اجماع ہوا ہے وہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ ہر زمانے کے متکلمین، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، علماء ربانیین، سب اسی اجماع کو اور اسی قرآنی احادیث و نصوص کو بلا کسی تعویل و توجیہ کو قبول کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجمل، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال، یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال، بعد والوں کی مثال نہیں پیش کر رہے، اس لیے کہ بعد میں آنا ہی نہیں ہے، کہہ رہے کہ میری اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے کوئی گھر بنایا، انتہائی حسین و جمیل کوئی گھر بنایا، لیکن اس محل، اس گھر کے اندر اس نے ایک کنارے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ، انتہائی عالیشان، حسین و جمیل، ہر اعتبار سے اس کو مزین کیا، لیکن ایک گوشے کے اندر، اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ وَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، پھر لوگ اس محل کی خوبصورتی اور اس کے جمال کا چرچا سن کر آنے لگے، اس کے ارد گرد گھومنے لگے، دیدار کرنے لگے، اور لوگ اس سے خوش ہونے لگے کہ بڑی حسین و جمیل عمارت ہے۔ لیکن جب اس مقام پر پہنچتے جہاں ایک اینٹ کی جگہ اس شخص نے خالی چھوڑ دی، وہاں پہنچ کر وہ کہتے ہیں کہ ہلّا وضعت هذه اللبن،
یہ اینٹ بھی کیوں نہیں رکھ دی گئی؟ اتنی حسین و جمیل عمارت، یہ اینٹ بھی رکھ دینی چاہیے تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال، ان کی نبوت کی مثال ایسے ہی ایک عالیشان اور خوبصورت محل کی طرح ہے، جس کے اینٹ اور اس کے ارکان تمام انبیاء کرام ہیں۔ جس نبوت کے محل کو انبیاء کرام کے اینٹ سے سجایا گیا ہے، اس محل کو تعمیر کیا گیا ہے، وہ ایک اینٹ کی جو جگہ خالی ہے، فرماتے ہیں کہ فَأَنَا الَّذِينَ، نبوت کے محل میں جو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہ خالی اینٹ کی جگہ والا وہ اینٹ میں ہوں، اس جگہ مجھے فٹ ہونا ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں، اسی طرح سورہ احزاب کی آیت کے ضمن میں محدثین نے، مفسرین نے، بڑے بڑے مفسرین نے، جو امام ابن کثیر، امام قرطبی، ابن حزم اور امام غزالی، بڑے بڑے ائمہ محدثین مفسرین، ہم نے صاف صاف لکھا یہ سب آیتیں بالکل صراحت ہیں، صریح ہیں اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی۔ لیکن اس تعلق سے اس امت کے اندر فتنہ برپا ہونا تھا، آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا، دکھلایا گیا، اور آپ کی زندگی کے اندر ہی رونما ہوا۔ حدیث کے اندر آپ نے اس سے بھی آگاہ فرمایا۔ رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے پاس 30 جھوٹے آئیں گے، یاتونکم دجالون کذابون، 3 جھوٹے مکار اور کذاب آئیں گے، بڑے جھوٹے لوگ 30 آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان 30 میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ اسود انسی نے کیا، مسلمہ کذاب نے کیا، جس کا صدیق اکبر کے زمانے کے اندر سر کچلا گیا، اس کو قتل کیا گیا۔ اور یہ بھی اس عقیدے کے تئیں، آپ کے ختم نبوت کے عقیدے پر ہونے کی، آخری نبی ہونے کی، اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ پورے اسلام کے تحفظ کے لیے، سربلندی کے لیے صحابہ کرام نے بہت سی جنگیں لڑی دشمنان اسلام سے، لیکن سب میں ملا کر جو شہدائے اسلام ہیں صحابہ کرام، ان کی تعداد 400-500 کے قریب ہوتی ہے۔ لیکن امت کے اندر جو یہ عظیم دجال اور مکار پیدا ہوا، جس نے اپنے آپ کے جھوٹے نبی ہونے کا جھوٹا جو دعویٰ کیا ہے، اس کی سرکوبی کے لیے اللہ کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ پیش آئی۔ اس کے اندر اس عظیم فتنے اور فتنے باز کو سرکوب کرنے کے لیے صحابہ کرام نے 1200 لوگوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس سے بھی اس مسئلے کی حساسیت کا پتہ چلتا ہے، ذرا بھی اس مسئلے کے تعلق سے ہمیں غافل رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھا ہے کہ ایک شخص جھوٹی نبوت کا دعوے دار پیدا ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مطالبہ کیا جائے، کیا اس کے پاس دلیل ہے؟ امام اعظم نے فرمایا کہ جو انسان اس جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل کا مطالبہ کرے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی آیات ہیں، احادیث متواترہ ہیں، ان سب کے باوجود بھی کیا ذرہ برابر بھی شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے؟ اس میں کوئی شبہ ہے تو کوئی اور دعویٰ کرے گا تو مجھ سے دلیل مانگیں گے۔ ہر دعوے دار دجال ہے، کذاب ہے، اللہ کے نبی نے کہی دیا ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہوگا وہ کذاب ہوگا، ایک نمبر ہی جھوٹا ہوگا۔ بعد کے زمانے میں جو مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا تھا، دنیا جانتی ہے، اس کی کتابیں بھری پڑی ہے اس کے جھوٹ سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے، کتابیں لکھتا ہے 50-50 جلدوں کے اندر، لیکن اگر اس کی صحیح باتوں کو، صحیح تو ہے نہیں، اگر پھر بھی اس کے خیال کے مطابق صحیح باتوں کو سمیٹ کر جمع کیا جائے، چند ورقوں میں جمع ہو جائیں گی۔ باقی کیا ہے، اوراق کے اندر غلاظتیں ہیں، اس میں بیانیاں ہیں، مکر و فریب ہیں، دجالیت سے بھرا ہوا پورا ایک نظام ہے اس کے اندر۔ تو بہرکیف اس کے خلاف آپ نے اس کے بارے میں پیشین گوئی بھی دی تھی، اور آپ کے سامنے ہی سے آپ کے ختم نبوت کی چادر کو تار تار کرنے کی، چاک کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ صدیق اکبر نے بے مثال قربانی پیش کر کے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے بہترین قربانی پیش کی ہے۔
اور ہمارے سامنے ایک نمونہ چھوڑا، اور الحمدللہ اکابرین امت نے، علماء ربانیین نے اس عقیدے کو تمام عقیدوں کی طرح مضبوطی کے ساتھ تھاما ہے، اور جب بھی کسی باطل کی طرف سے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھی ہے، اس کو مشکوک کرنے کی کوشش ہوئی ہے، تمام دینی فرائض سے بڑھ کر اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کے خلاف اپنی سب طرح کی قربانیاں پیش کی۔ مرزا غلام قادیانی کی تردید کے اندر اس کے جھوٹا نبی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اور خاتم النبیین کے عقیدہ حقہ کے ثبوت کے لیے بے شمار رسائل و کتاب علماء کرام نے لکھے ہیں۔ کسی اور عقیدے کی حفاظت کے لیے، کسی اور باطل فرقے کے تحفظ میں اتنا نہیں لکھا گیا ہے جتنا قادیانی میں لکھا گیا۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، شاید کسی نے سوال کیا تھا ان سے، دنیا میں تو کافر بہت سے ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، لیکن ان تمام غیر مسلموں کے خلاف کام کرنے کے لیے مسلمانوں میں کوئی منظم تنظیم نہیں ہے۔ لیکن کیا بات ہے، قادیانی جو جھوٹا مدعی نبوت ہے اس کو آپ لوگ کافر کہتے ہیں، اس کے خلاف اتنی بڑی بڑی تنظیمیں کیوں ہیں؟ کافر تو اور بھی ہے، ویسے یہ بھی کافر، ان کے خلاف آپ کیوں کام کر رہے ہیں؟ دوسرے ملکوں کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اور ہمارے ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت۔ ملک کی سطح پر اس کے خلاف عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، قادیانی کے مکر و فریب کو آشکارا کرنے کے لیے مسلسل کام ہو رہا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جیسے اور کافر یہ بھی کافر، جیسے اور کافروں کو ان کے حال پر چھوڑا، ان کو بھی چھوڑ دو۔ تو علامہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے کہ کہا دیکھو، ایک شخص ہے جو خنزیر کا گوشت بیچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، اور ایک دوسرا شخص خنزیر کا گوشت بیچتا ہے اور لیبل لگاتا ہے کہ یہ بکری کا گوشت ہے۔ اسی طرح ایک شخص شراب بیچتا ہے، لیبل لگاتا ہے کہ شراب ہے، ایک دوسرا شخص شراب بیچتا ہے اور اس پر لیبل لگاتا ہے کہ یہ زمزم ہے۔ اب بتاؤ دونوں میں بدبخت اور خطرناک کون ہے؟ ظاہر ہے کہ جو اندر کچھ اور اوپر کچھ اور لیبل لگا کر کام کر رہا ہے، یہ خطرناک ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کے میں دھوکہ پڑنے کا اندیشہ ہے، اس سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خنزیر کا نام سنتے ہی گھن آ جاتی ہے، اور جب دکان والا لٹکائے ہوئے ہوگا بورڈ کہ ہمارے یہاں خنزیر کا گوشت ملتا ہے، تو کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن اگر اس شراب فروش نے اور خنزیر فروش نے لیبل لگا دیا بکری کے گوشت کا اور زمزم واٹر کا، مسلمان دھوکہ کھا کر جا سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ یہاں زمزم دکھ رہا ہے، چلو لے لو، یہاں بکری کا گوشت مل رہا ہے، چلو لے لو۔ فرمایا اسی طرح دیگر جو کافر ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو، وہ کھلے عام کافر ہیں اور اپنے آپ کو کافر ہی سے متعارف کراتے ہیں، وہ اپنے اوپر اسلام کا لیبل نہیں لگاتے۔ قادیانیت یہ ایک ایسا کفر ہے، ختم نبوت کا انکار کرنے کی بنا پر یہ اپنے کو کافر نہیں کہتے، قادیانی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ ہمارے جیسا کرتے ہیں، لیکن اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگاتے ہیں۔ یہ خطرناک ہے کہ نہیں؟ جیسے بکری کے گوشت کا لیبل لگا کر خنزیر کا گوشت بیچنے والا خطرناک تھا، اس سے لوگوں کو چوکنا کرنے کی ضرورت ہے۔ زمزم کا لیبل لگا کر شراب بیچنے والے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے اسی طرح قادیانی کفر کے باوجود جو اسلام کا لیبل لگائے پھر رہا ہے، عام لوگ تو اس کو مسلمان سمجھیں گے، دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے ضرورت تھی اس کے بارے میں لوگوں کو چوکنا اور آگاہ کیا جائے، یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ ہمارے علماء نے بے پناہ قربانیاں پیش کی ہیں اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اور باطل لوگوں کی تردید کے اندر۔ حضرت مولانا غالباً مولانا محمد علی کون ہے ندوہ کے بانی، مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قادیانیت کے خلاف اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اتنا لکھو، اتنا لکھو، اتنا لکھو کہ ہر مسلمان کا بچہ جب صبح اٹھ کر بیدار ہو، اس کے بستر میں تکیہ کے کنارے عقیدہ ختم نبوت پر مشتمل کتابچہ یا کتاب موجود ہے۔
الحمدللہ علماء نے اتنا لکھ دیا ہے، ضرورت ہے ہم کو جاننے کی، حاصل کرنے کی، لینے کی۔ اسی طریقے سے انہی کا واقعہ ہے، خواب کے اندر زیارت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے زمانے کے اندر قادیانیت کی محنت بڑی عروج پر تھی، اور یہ خانقاہی لوگ تھے، اپنے معمولات کے اندر، اوراد و وظائف کے اندر لگے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹ کے لہجے میں فرمایا کہ محمد علی، مرزا غلام قادیانی ہماری ختم نبوت کی چادر کو کھینچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور تم خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہو، جاؤ اور اس کے خلاف کام کرو۔ علامہ مونگیری رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف ختم نبوت کے محافظین میں سر فہرست ان کا نام ہے۔ اپنی زندگی اس کے خلاف کام کرنے میں انہوں نے صرف کیے، اور اپنے متوسلین کو ان کی یہی ہدایت ہوتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے حضرت وظیفہ قادیانی کے خلاف کام کرو، ختم نبوت کی حفاظت کرو، یہی تمہارا وظیفہ، اس سے بڑھ کر کوئی دین خدمت نہیں ہوگی کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی ایک لمحہ بھی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے زندگی کا کوئی ایک لمحہ صرف ہو جائے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ ہماری پوری امت کا اجماع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور اس امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، ودعوى النبوة بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کا نبوت کا دعویٰ کرنا یہ کفر ہے، بالاتفاق، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے آج جیسے بہت سے فتنے چل رہے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی فتنے کے اندر لوگ مبتلا ہو جا رہا ہے۔ ہمارے شہر میں شاید ہمارے اور آپ کی نگاہ میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ بات کہنا محل نہ لگ رہا ہو، لیکن ملکی پیمانے پر بلا شبہ یہ فتنہ عروج پر ہے، اور اس وقت آل انڈیا تحریک تحفظ سنت و مد صحابہ کی طرف سے ملکی سطح پر ختم نبوت کی حفاظت کی تحریک چلی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے بھی ضروری تھا کہ ہم بھی محافظین ختم نبوت کی فہرست میں انگلی کٹا کر اپنا نام لکھوا لیں، تاکہ جو ہمارے علماء ربانیین نے، اولیاء اللہ نے اپنی بصیرت کی بنیاد پر جو فرمایا ہے تاریخ کی جملہ، جو شخص اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ختم نبوت کی حفاظت میں صرف کرے گا، انشاءاللہ میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو شفاعت ضرور نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نسبت پر آپ کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ لیکن اگر فتنہ نہ بھی ہو تب بھی تو یہ ہمارا ایک عقیدہ، اس کو سیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ آج بے فکری کی بنا پر اور علماء سے دور ہونے کی بنا پر بے پناہ گمراہیاں ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں۔ ایک لمبے زمانے سے یہود و نصارہ کی محنت، میں نے شروع میں کہا تھا کہ انہوں نے ابتدا میں کچھ محنت کر کے ورکر اور افراد تیار کر کے ہمارے ہی جیسے لیبل لگا کر ہمارے بیچ بھیج دیا ہے۔ اب وہ اپنی دنیا کی ترقیات میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک مسلسل محنت کی ہے کہ امت مسلمہ کو ان کے علماء سے کاٹا جائے۔ جب تک یہ امت علماء سے مربوط اور مضبوطی کے ساتھ جڑی رہے گی، اس کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ کوئی بھیڑیا، کوئی شیطان اس امت کے اس فرد کی جس کا علماء سے مضبوط ربط ہے، علماء حق سے، اس کا ایمان اچک نہیں سکتا۔ ورنہ ایسے ایسے راستے قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر آج مختلف زبانوں کے اندر تراجم کر کے پیش کر دیا گیا کہ تم کو قرآن ہی تو جاننا ہے، تم کو احادیث ہی تو جاننا ہے، اردو جانتے ہو لو، اردو میں بخاری لو، انگریزی جانتے ہو لو، انگریزی کے اندر لو، قرآن کے تراجم لو، بخاری لو اور پڑھو۔ اور اب یہ دعوت چل رہی ہے کہ اس کو پڑھو اور سمجھو، تنہائی میں اپنے دماغ کو ایک گوشے میں لے کر بیٹھ جاؤ اس انگریزی کتاب کو اور اپنے دماغ کو، اور اپنے دل کے اندر سوچو کہ یہ جو بات ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ اور رسول فرما سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر دل یہ کہہ دے کہ فرما سکتے ہیں، سمجھ جاؤ کہ وہ دین ہے، اور دل کہے کہ نہیں یہ اللہ اور رسول کا نہیں ہو سکتا، تو سمجھ جاؤ کہ وہ دین نہیں ہے۔ یہ پیمانہ دیا جا رہا ہے، کیا ہمارے دین کا یہی پیمانہ تھا؟ کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کی اور 23 برس تک بے نظیر بے مثال مشقتوں کے اندر مبتلا کرانے کی؟ قرآن اتار دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ یہی جبریل امین سے کہلوا دیتے کہ تم لوگ پڑھ پڑھ کر تنہائی میں بیٹھنا، جو دل کہے مان لینا، جو دل کہے ٹھکرا دینا۔ علماء سے کٹ کر دین کو سیکھنا للہ نہیں ہو سکتا۔
وہ نفس پرستی ہو سکتی ہے، وہ جاہ پرستی ہو سکتی ہے۔ اس لیے علماء سے کٹ کر نہ کوئی اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ دین کی حفاظت کر سکتا ہے۔ جیسے ڈاکٹروں سے کٹ کر نہ کوئی اپنا بخار درست کر سکتا ہے، نہ کینسر کا اپنا کوئی کسی بھی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا، اسی طرح اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت اور عقیدے کے خلاف آئی ہوئی بیماریاں، جو بیماریوں کی شکل میں نہیں دین کی شکل میں سرایت کر رہی ہیں، وہ ماہرین دین ہی قرآن و سنت کی نصوص سے پڑھ کر اور جو تسلسل کے ساتھ سینہ بسینہ جو علم منتقل ہوا ہے، ایک قلبی نور جو منتقل ہوتا ہے قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے بصیرت کے طور پر، اس کی روشنی میں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ پرکھ سکتے ہیں۔ عام آدمی کے بس کی چیز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، دین کو کھلونا بنا دیا گیا، دین کو مذاق بنا دیا گیا۔ اس دین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں میں سب سے مقرب فرشتے کو چنا اور اپنے بندوں میں سب سے مقدس شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چنا، جبریل امین کے ذریعے سے وہاں منتقل فرمایا، اور پھر آپ کے مقدس قلب کے نتیجے میں پوری امت میں سے ایک انتہائی عظیم بے مثال اور نورانی صفت انسان صحابہ اکرام کو منتخب فرما کر اس دین کو 23 سال کے مسلسل اور لگاتار محنت اور جد و جہد کے بعد ان کے قلوب تک منتقل فرمایا۔ اور آج کے زمانے کے لوگ ان ساری محنتوں کو ٹھکرا رہے ہیں اور صرف یہ دعوت چلائی جا رہی ہے، اور ہم قبول بھی کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، اپنے سے بیٹھ کر فیصلہ کر لو اور جو من میں آئے صحیح کہو، صحیح سمجھ لو، اور جو من میں آئے غلط اس کو غلط سمجھ لو۔ یہ دین نہیں ہے، یہ نفسانیت ہے۔ ہمیں نفسانیت کی اتباع کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں بھیجا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اور اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں ہر بات کا علم نہیں ہوگا۔ ہم ہر زمانے میں صحابہ اکرام سے واسطہ در واسطہ لینے والے اہل علم رکھیں گے اس امت کے اندر، جو نبی کے وارث اور جانشین ہوں گے، تمہیں ان سے پوچھنا پڑے گا۔ فاسألوا اہل الذکر، اور علماء سے پوچھ کر معلوم کر کے آپ جو عمل کریں گے وہی اللہ رسول کی اطاعت ہوگی، علماء کی اطاعت نہیں ہوگی۔ دھوکہ دیا جا رہا ہے، کاٹنے کی کوشش کیا جا رہا ہے کہ آپ علماء کی مانو گے کہ اللہ کی مانو۔ میں نے آپ سے کہا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، یا آپ نے اللہ کی اطاعت کی ہے یا میری اطاعت کی ہے؟ بتائیے، آپ نے ایک بندے کے کہنے پر نماز شروع کر دی، آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یا اس بندے کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ وہ بندہ صرف آپ کے لیے رہنما ثابت ہے، آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ وہ اللہ کی اور بندے کی جو اطاعت کا معاملہ ہے اس کے درمیان حائل نہیں ہو رہا ہے، وہ صرف ایک مذکر اور یاد دہانی کرانے والا بن رہا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جیسے ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر پورے قرآن کو مانا، اور ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کیا ہم رسول اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کی مان کر ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اسی طرح صحابہ کی مان کر ہم رسول اللہ اور اللہ کو مان رہے ہیں۔ ہر زمانے کے لوگ اپنے زمانے کے ماہرین دین اور علماء کرام کو سن کر اور ان کی مان کر اللہ رسول کو مان رہے ہیں۔ کوئی اور اپنی کوئی نیا دین اور کوئی نئی دعوت نہیں چلائی جا رہی۔ اس لیے عقیدے کی حفاظت اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کا جو بنیادی نقطہ ہے علماء کرام پر اعتماد، اپنی عقل اور اپنے نفس کو کنارے ہٹا کر خالص قرآن فہمی پر، احادیث و سنت کے بیان پر، اجماع پر، جو علماء کی زبانی ہمیں معلوم ہوگا، علماء حق کی، اس کو ہمیں ماننا اور سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس فتنے کی اور ہر طرح کی فکری گمراہی کے یلغار کے زمانے میں ہمیں علماء حق سے وابستہ فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کے اندر تمام عقائد اسلامیہ کو مضبوطی کے ساتھ، اور خاص طور سے عقیدہ ختم نبوت کو بھی پوری مضبوطی کے ساتھ جما دے، اور ہر جھوٹے مدعی نبوت کی اللہ ہم سے تکذیب کرا دے، ہماری زبان سے اس کا انکار کروا دے، اور اس کے خلاف اگر کوئی قربانی پیش کرنے کی، کوئی خدمت پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ یہ بہت ہی سستا سودا ہوگا اور بہت قیمتی سودا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اور ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔